بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی لائن، شیر۔ دوستو، جیسے ہی شیر کا لفظ آتا ہے تو فوری طور پر ہمیں جنگل کے بادشاہ کا تصور آتا ہے۔ شیر ایک مشہور درندہ ہے، جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ چہرے سے ہیبت اور شاہی اور دبدبا ٹپکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں شیر کے 500 نام ہیں۔ دوستو، شیر کی کئی قسمیں ہیں۔ ارسطو کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی قسم کا شیر دیکھا جس کا منہ انسان کے منہ سے ملتا جلتا، جسم اس کا سرخ رنگ کا اور دم اس کی بچھو کی دم کی مانی تھی۔ دوستو، آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی جانب۔ عام مشہور شیر کے متعلق ماہر حیوانات حضرات لکھتے ہیں کہ شیر کی مادہ صرف ایک بچہ جنتی ہے۔ جی ہاں، شیر کی مادہ صرف ایک بچہ جنتی ہے اور پیدائش کے وقت بچہ بالکل ایک گوشت کا بے حس اور بے حرکت لوتھڑا ہوتا ہے، نہ سانس لیتا ہے نہ حرکت کرتا ہے۔ مادہ یعنی بچے کی ماں 3 دن تک اسی لوتھڑے بچے کو چاٹتی رہتی ہے۔ چوتھے روز اس بچے کا باپ آتا ہے اور اس بچے کے نتنوں میں لگاتار پھونک لگاتا ہے، یہاں تک کہ بچہ سانس لینے لگتا ہے اور حرکت کرنے اور اپنے ہاتھ پیر کھولنے لگتا ہے۔ پھر اس کی ماں اسے دودھ پلانا شروع کرتی ہے اور یہ بچہ اپنی پیدائش کے 7ویں روز اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور پھر 6 ماہ کے بعد یہ شکار کرنے سیکھنے لگ جاتا ہے۔ شیر کا ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ دوسرے درندوں کے برعکس اسے پیاس کم لگتی ہے۔ اس کی شرافت نفس دیکھیے کہ کسی دوسرے جانور کا جھوٹا ہرگز نہیں کھاتا۔ جی ہاں، یہ بھوکا رہ لے گا لیکن دوسروں کا جھوٹا نہیں کھائے گا، حتیٰ کہ اپنا شکار۔ دوستو، جب یہ پیٹ بھر کر اپنا کیا ہوا شکار کھا لیتا ہے تو دوبارہ بھوک لگنے پر یہ اس شکار کو نہیں کھائے گا بلکہ ایک تازہ شکار پکڑے گا اور اس کے ذریعے سے اپنی بھوک کو ختم کرے گا۔ اور دوستو، جس پانی میں کتا منہ ڈال جائے اس پانی کو یہ شیر ہرگز نہیں پیتا۔ شیر کی گرج سے سارے حیوان ڈر کر بھاگ جاتے ہیں مگر گدھا نہیں بھاگتا۔ پتہ ہے کیوں؟ بلکہ گرج سن کر وہ بیچارہ سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیر ایک بہادر جانور ہونے کے باوجود مرغ کی بانگ، مور کی آواز اور بلی سے بہت ڈرتا ہے اور آگ کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ شیر کسی درندے کو اپنا ہمسایہ نہیں سمجھتا، اسی واسطے کسی سے دوستی بھی نہیں رکھتا۔ بدن اس کا ہمیشہ گرم رہتا ہے اور عمر بہت لمبی پاتا ہے۔ اس کے بڑھاپے کی علامت اس کے دانتوں کا گرنا ہے۔ دوستو، یہ بیمار ہو جائے تو بندر کھاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر خود زخمی ہو جائے تو پھر بھیڑیے جمع ہو کر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دوستو، آئیے چلتے ہیں اسلامی ہسٹری کی طرف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ لوگوں کو رکے ہوئے پایا تو پوچھا، یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کیا، ایک شیر رستے میں آ کر بیٹھ گیا ہے، لوگ شیر کے ڈر کے مارے رکے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر شیر کے پاس چلے گئے اور شیر کا کان پکڑ کر فرمایا، جاؤ رستہ چھوڑو۔ شیر جنگل کو چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیر سے وہ ڈرے جو اللہ سے نہ ڈرے۔ دوستو، ابھی ہم نے سنا ہے کہ شیر کا بدن ہر وقت گرم رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی میں ہر جانور کا جوڑا بٹھایا تو شیر کو دیکھ کر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے مویشی ہمارے ساتھ ہیں، وہ شیر کو دیکھ کر ڈریں گے، اس کا کچھ تدارک فرمائیے، یعنی اس کا کچھ انتظام کیجئے کہ ہمارے جانور شیر کو دیکھ کر نہ ڈرے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی تو اللہ نے شیر پر بخار نازل کیا، اور کہتے ہیں یہی وہ پہلا بخار تھا جو دنیا پر نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کی وجہ سے پریشانی پیدا نہ کر سکے۔ اس وقت سے شیر کا بدن گرم رہنے لگا۔
लोगों ने फिर चूहे की शिकायत की कि हमारे साथ जो खाने पीने का सामान है ये चूहा उसे खराब कर देगा, इसका भी कुछ इंतजाम कीजिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज की तो अल्लाह ताला के हुक्म से शेर को छींक आई, जिसके साथ एक बिल्ली निकल आई, जिसे देखकर चूहे अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ गए। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस मकान में शेर के बाल जलाए जाएं, वहां से सारे दरिंदे भाग जाते हैं, और अगर कपड़ों के संदूक में शेर की खाल का टुकड़ा रख दिया जाए तो कपड़ों को किसी किस्म का कीड़ा नहीं लगता। शेर की रफ्तार। दोस्तों, शेर की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर फासला तय करता है। और अगर देखा जाए हिरन की रफ्तार को, तो हिरन की रफ्तार भी 80 किलोमीटर पर आवर यानी वो भी 1 घंटे में तकरीबन 80 किलोमीटर फासला तय करती है। लेकिन क्या वजह है कि हिरन की रफ्तार इतनी तेज होने के बावजूद वो शेर के हाथों पंजों में आ जाती है? तो दोस्तों, इसकी वजह यह बताई जाती है कि हिरन को खौफ होता है और हिरन दोबारा जब पीछे मुड़ के देखती है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार में कमी आती है, और इस तरह शेर हिरन को दबोच लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर ऐसे ही एक और जानवर पर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन दबा दें, तो लाइक और कमेंट और शेयर कर दें।